آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 113 بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ اہل عرب کی عبادات۔ جزیرہ عرب کے تمام باشندے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے اور اس نسب پر فخر کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 3000 سال تک جزیرہ عرب میں کوئی نبی مبعوث نہ ہوا۔ اسے زمانہ فترت کہتے ہیں، جبکہ وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ اس زمانے میں بھی دین حنیف کی بہت سی عبادات ان میں باقی رہیں، لیکن انہوں نے ان عبادات کو ایسا رنگ دے دیا تھا اور ان کے لیے ایسی شرائط اور قیود مقرر کر دی تھیں جن کے باعث ان عبادات کی روح فنا ہو گئی تھی۔ دین ابراہیمی کے مطابق وہ اپنے مردوں کو غسل دیتے تھے، کفن پہناتے تھے، ان کی نماز جنازہ پڑھتے تھے اور سنت ابراہیمی کے مطابق ان کو قبروں میں دفن کرتے، لیکن ان کی نماز جنازہ میں نہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، نہ ہی اس میت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب میں مغفرت کی دعائیں مانگی جاتی تھیں، بلکہ میت کو غسل دینے اور کفن پہنانے کے بعد جب دفن کرنے کے لیے لے جاتے تو اس میت کا کوئی قریبی رشتہ دار آگے کھڑا ہو جاتا اور اس میت کے محاسن اور کمالات بیان کرتا اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلاب ملا دیا کرتا۔ ان کے اس طرز عمل نے نماز جنازہ کی روح کو ختم کر دیا، اور جس مقصد کے لیے یہ نماز ادا کی جاتی تھی وہ مقصد ان کے خود ستائی کے شوق کی نظر ہو گیا۔ اس طرح وہ حج اور عمرہ بھی ادا کیا کرتے اور تلبیہ بھی کہا کرتے، لیکن بعض قبائل نے اس تلبیہ میں ایسے الفاظ اپنی طرف سے بڑھا دیے جس سے عقیدہ توحید مسخ ہو کر رہ گیا اور شرک افونہ سے دماغ پھٹنے لگے۔ وہ کہتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریک هو لک تملکہ وما ملک، یعنی حاضر ہیں ہم، اے اللہ حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں بجز اس شریک کے جس کا تو مالک ہے اور اس کی ہر چیز تیری ملکیت میں ہے۔ فریضہ حج ادا کرنے کے لیے بھی انہوں نے نئی نئی شرطیں عائد کر رکھی تھیں، اور ان میں سے بیشتر کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے تمام قبائل پر اپنی برتری اور توفق قائم کر سکیں۔ حج کے دوران وہ ان تمام مواقف یعنی کھڑے ہونے اور حاضر ہونے کی جگہوں پر کھڑے ہوتے جہاں کھڑے ہونے اور حاضر ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ وہ قربانی کے جانور بھی ساتھ لے آتے، وہ رمی جمار بھی کرتے۔ اہل جاہلیت جب دور دراز علاقوں سے حج کی نیت سے روانہ ہوتے تو اپنے قربانی کے جانوروں کے گلوں میں بالوں سے بنا ہوا قلادہ ڈال دیتے۔ اس قلادے کے باعث کوئی رہزن، کوئی ڈاکو نہ ان پر حملہ کرتا اور نہ ان کا مال و متاع اڑا کر لے جاتا۔ مسافر حرم کے لیے انہوں نے ہر طرح کی امان دے رکھی تھی۔ حرمت والے 4 مہینوں میں وہ ملکی سطح پر جنگ و جدال، لوٹ مار، چوری اور ڈاکہ، ان تمام حرکتوں سے کلی اجتناب کرتے۔ ملک میں ہر طرح کا امن و امان قائم ہو جاتا۔ ان مہینوں میں تجارتی کارواں بڑی آزادی اور اطمینان سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں تجارتی مال لے کر جاتے، کاروبار کرتے، نفع حاصل کرتے اور ان سے کوئی تعرض نہ کرتا۔ حج کے جملہ ارکان کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے۔ بائیں ہمہ ان میں جہالت کی وجہ سے چند خرافات بھی رواج پا چکی تھیں۔ اہل مکہ اپنے آپ کو دوسرے عرب قبائل سے اعلیٰ اور افضل سمجھتے۔ وہ کہتے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حرم شریف کے باشندے ہیں، بیت اللہ شریف کے متولی ہیں، مکے کے رہنے والے ہیں، جو حقوق اور امتیازات ہمیں حاصل ہیں وہ اور کسی عرب کو حاصل نہیں۔ ہم صرف ان چیزوں کی تعظیم بجا لائیں گے جو حرم کے اندر ہیں، جو مشاعر اور مواقف حرم سے باہر ہیں۔ دوسرے اہل عرب کے لیے تو لازم ہے کہ وہاں حاضری دیں اور ان کی تعظیم بجا لائیں، لیکن ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اہل حرم ہوتے ہوئے ہم حرم سے باہر کی چیزوں کی تعظیم و تکریم کریں، ورنہ ہمارے درمیان اور دوسرے قبائل کے درمیان وجہ امتیاز کیا باقی رہے گی۔ اسی لیے اہل مکہ نے عرفہ کے میدان میں قیام ترک کر دیا تھا اور افاضہ کا طواف بھی انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے لیے ایک خاص اصطلاح وضع کر لی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کہتے نحن الحمسن، ہم حمس ہیں۔ ان کے بعد عرب کے وہ لوگ جو حرم میں پیدا ہوئے تھے ان کو بھی حرم میں ولادت کی وجہ سے یہ حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے اوپر یہ پابندی بھی عائد کر لی تھی کہ ہم اہل حرم ہیں، ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ حالت احرام میں پنیر کھائیں یا گھی استعمال کریں یا اون کے بنے ہوئے خیموں میں داخل ہو یا کسی سائے میں بیٹھیں۔
حالت احرام میں صرف ان خیموں میں وہ بسر اوقات کرتے اور سائے کے نیچے بیٹھتے جو خیمے چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے۔ پھر انہوں نے یہ پابندی لگا دی کہ اہل حل یعنی حدود حرم سے باہر رہنے والے لوگ جب وہ حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکے میں آئیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کھانا کھائیں جو اپنے ساتھ لے آئے ہیں۔ اس طرح ان کے لیے یہ چیز بھی ناجائز قرار دی گئی کہ وہ ان کپڑوں میں کعبہ شریف کا پہلا طواف کریں جو وہ اپنے گھر سے پہن کر آئے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ کعبے کا طواف کرتے وقت اہل حرم سے کپڑے مستعار لے کر پہنے، اور اگر ان کے ہاں کپڑے دستیاب نہ ہوں تو وہ برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کریں۔ اگر کوئی مرد یا عورت انہی کپڑوں میں طواف کرے جو وہ گھر سے پہن کر آیا تھا تو طواف سے فارغ ہونے کے بعد اس پر لازم ہے کہ وہ ان کپڑوں کو اتار کر پھینک دے، نہ خود ان کو پہنے اور نہ کوئی اور انہیں استعمال کرے۔ اہل مکہ نے اہل عرب کو ان احکام کی پابندی کا حکم دیا اور انہوں نے ان احکام کے سامنے بلا کسی حیل و حجت کے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ لوگ عرفات میں قیام کرتے، وہاں سے طواف افاضہ کرنے کے لیے مکے آتے، خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کر کرتے، عورتیں بھی تمام کپڑے اتار دیتی، ایک چھوٹی سی کھلی قمیض ان کے بدن پر ہوتی۔ اس طرح کی قیود و شرائط سے انہوں نے حج و عمرے جیسی عبادت کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا، بجائے اس کے کہ ان ارکان کی ادائیگی سے ان میں تقوی اور پارسائی کا شعور بیدار ہوتا، الٹا برہنگی اور عریانی کو پذیرائی نصیب ہونے لگی۔ جب اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے مرد و زن بے حیائی کا ایسا شرمناک مظاہرہ کرنا اپنے اوپر ضروری قرار دے دیں تو پھر اور کون سا مقام ہے جہاں ان سے عفت قلب و نکاح کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی یا کوتاہی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔